ایک بات پہلے یہ سمجھ لیجیے، جو گزشتہ اتوار یہاں تربیتی نشست ہوئی تھی، اس میں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھائی گئی کہ بھائی اپنی نماز کو بناؤ، دنیا کی جو حاجات ہیں وہ بھی 2 رکعت نماز سے حل ہوتی ہیں، اور آخرت کا اتنا بڑا مسئلہ وہ بھی نماز سے ہی حل ہوگا۔ آخرت کا سارا مسئلہ گناہوں کی وجہ سے خراب ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ گزشتہ اتوار کو جو مجلس تربیت کی تھی، تو وہی ہم آپ جو ہے اس پر محنت کریں، اس سبق کو بھولنا نہیں ہے، اس پر محنت کرنی ہے۔ جو طریقے بتلائے گئے نماز کے، ان طریقوں پر محنت کرنی ہے۔ جو ظاہری شکل بتائی گئی اس ظاہری شکل پر محنت کرنی ہے۔ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے وہ خیالات جو پہلے یاد نہیں آ رہے ہوتے وہ نماز میں یاد آ جاتے ہیں۔ کتنی خراب نماز ہے، بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ نماز جو صحیح طور سے نہ پڑھی جائے وہ آدمی کو اللہ کا قرب دلانے کے بجائے اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ یعنی آدمی صبح گھر سے نکلا نماز پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز پڑھی لیکن صحیح نہیں پڑھی، اب یہ آدمی فجر پڑھ کر گھر آیا، اللہ سے کچھ دور ہو گیا، پھر ظہر کے لیے نکلا، ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کے بعد گھر پہنچا، اللہ سے تھوڑا سا اور دور ہو گیا، پھر عصر پڑھی، اللہ سے تھوڑا اور دور ہو گیا۔ کتنی خوفناک بات، کتنی فکر مندی کی بات۔ اس لیے یہ کوشش فرمائیے کہ نماز پر محنت ہو، اور نماز کو بنانے کے لیے جیسے وہاں اس میں بھی عرض کیا تھا کہ اس کی مشق کرنے کے لیے آدمی کو انفرادی طور پر کوشش کرنی پڑے گی، اجتماعی طور پر اس کی کوئی کوشش نہیں ہو سکتی۔ جو ہو سکتی تھی وہ تربیت اجتماع میں ہوئی، لیکن اب مشق کرنے کے لیے انفرادی طور پر کوشش کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے نا، اور کیسے کوشش کرنی ہے وہ کسی بھی وقت جب یہ اجتماعی عمل ختم ہوتا ہے تو پوچھ لیا جائے اس کو، اور تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھا جائے۔ کوئی آئے گا تو نہیں ہے، بس کوئی میرے ساتھ آئے گا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم رب الحل والحرام ورب البيت والمقام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام۔
اللہ رب العزت نے یہ دنیا ازداد کا مجموعہ بنائی ہے. ازداد ضد، ایک دوسرے کا الٹ. اس دنیا میں خوشی بھی ملتی ہے، غم بھی ملتا ہے. اس دنیا میں راحت بھی ملتی ہے اور تنگی بھی سامنے آتی ہے. صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، بھوک بھی ہے، غربت اور تمنگری بھی ہے. جیسے دن ہے ویسے رات ہے، جیسے صبح ہے ایسے شام ہے. پوری دنیا دونوں چیزوں سے مرکب ہے. اور اللہ رب العزت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کا نمونہ ہو. لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی بھی اونچ نیچ میں چلتی رہی. بدر میں فتح ہو گئی اور احد میں زخم لگ گئی. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ کہا گیا کہ گھبراؤ نہیں، تمہیں زخم لگا ہے تو انہیں بھی لگ چکا ہے. یہ دن ہے جو ہم لوگوں پہ الٹتے پھینکتے ہیں. ہماری اردو میں محاورہ کیا کہتے ہیں؟ کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں. یکساں نہیں ہوتا. کبھی پریشانی ہے، کبھی بڑی راحت ہے. پریشانی کا حال آتا ہے صبر کرنا چاہیے، راحت کا حال آتا ہے شکر کرنا چاہیے. جیسے جیسے قیامت سے قربت ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. اپنے پیچھے نظر کر کے دیکھیں، والدین کا زمانہ تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے کتنے خوش رہتے تھے. صرف ہم نہیں، والدین بھی خوش رہتے تھے. اور یہ سنتے ہیں کہ ان سے پہلے والے جو تھے وہ ان سے زیادہ خوش رہے. جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے ویسے ویسے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. میں اکثر اس کو سمجھاتا ہوں کہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ مال نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے. وہ چاہتا ہے کہ کچھ مال ہاتھ آ جائے. اور اللہ کی شان، جس کے پاس مال ہے وہ مال ہونے کی وجہ سے پریشان ہے. کبھی اس کو ڈاکے کا ڈر ہوتا ہے، چوکیدار رکھتا ہے. کبھی اس کو بھرتے کی پرچی ملتی ہے تو کہتا ہے گارڈ اور رکھ لو جو ساتھ چلا کرے. کبھی انکم ٹیکس والے آ کے اس کو کہتے ہیں بھائی ہمیں کچھ دو. کبھی ہمارے دوست ہیں، جاننے والے رشتے دار ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو کہنے لگے میں نے سوچا کہ کوئی دکان بھی کھول لوں. تو دکان کھولنے کے لیے جو معلومات کی تو کہنے لگے 35 سے زیادہ محکمے ہیں حکومت کے جن کو مجھے رشوت کھلانی پڑے گی. یعنی آپ پیسے صحیح دے دیں، فیس کے پیسے صحیح دے دیں جو ان کی فیس ہے تو کام نہیں ہوگا، رشوت الگ سے دینی پڑے گی. مال والا مال میں رہ کر پریشان ہے، پریشانی سے بچا ہوا نہیں ہے. ایسے ہی ہم نے دیکھا اولاد نہیں ہے، ایک ایک ڈاکٹر حکیم کے پاس جاتے ہیں اور صحیح العقیدہ آدمی جس کا عقیدہ بالکل درست ہے، مشرک نہیں ہے، اولاد نہ ہونے سے اتنا پریشان ہو رہا ہے
کہ وہ کہتا ہے اچھا مجھے بتاؤ بھلے کوئی درگاہ ہو جا کے چادر چڑھا دوں اولاد ہو جائے. انا للہ و انا الیہ. ایک جاننے والے ہمارے، ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، 7 سال یا کتنے 8 سال. کسی نے کہا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ چادر چڑھا دو. غالباً شادی کا 7واں یا 8واں سال. وہ گئے، انہوں نے چادر چڑھا دی. اللہ کی شان اسی سال اولاد ہو گئی. تو حضرت مولانا سلیم خان صاحب رحمۃ اللہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ ہم نے سنا ہے تم نے کچھ ایسا کیا. کہا ہاں کیا کریں، اولاد نہیں ہو رہی تھی. کہ اللہ کے بندے جہاں 7 سال صبر کیا 8 سال کر لیتا، اسی سال ہونی تھی. جس کی اولاد نہیں ہے وہ اولاد نہ ہونے سے پریشان، اور جس کی اولاد ہے وہ اس سے پریشان ہے کہ ہمارے ساتھ دعا کر دو، 6 مہینے سے بیمار ہے. ادھر بھی لے کر جا رہے ہیں ادھر بھی لے کر جا رہے ہیں، اس کے پاس بھی گئے، اس کو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. پتہ نہیں کیا، لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا. وہ بھائی بچہ ہے، حالات نہ پانی اچھا، نہ ہوا اچھی، نہ کھانا اچھا، نہ اعمال اچھے، بیمار ہو رہا ہے تو قدرتی بات ہے. بھائی تازہ ہوا تو ہے نہیں، پتہ نہیں کتنی کتنی آلودگیوں کے ساتھ ہے. اور آلودگی بھی دونوں طرح کی ہے. ہم اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایسی کسی جگہ میں گئے، آبادی وہاں نہیں تھی اس وقت، بالکل ایک مسجد اور ساتھ کچھ گھروں شہر سے باہر. تو حضرت آگے بیٹھے ہوئے تھے، مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ساتھی گاڑی چلا رہے تھے، میں حضرت کے پیچھے بیٹھا تھا. جب ہم وہاں پہنچے تو جلدی سے میں اترا اپنا دروازہ کھول کر، اور حضرت کی طرف کا دروازہ کھولا. حضرت نیچے اترے اور حضرت نے ایسے چاروں طرف ہوا میں ایسا دیکھنا، پھر کہا بڑی اچھی فضا ہے. تو میں نے کہا بیوقوف لوگ ہیں ہم کیا کریں. میں نے کہا ہاں حضرت اصل میں شہر میں تو بہت گاڑیاں چلتی ہیں، بڑی آلودگی ہے. ہاں بڑی آلودگی ہے شہر میں تو بڑی، اور فیکٹریاں ہوتی ہیں تو اس میں اور زیادہ دھواں اور یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو حضرت کہنے لگے نہیں نہیں، میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس فضا میں گناہ بہت کم ہے. جب آدمی آ جاتا ہے تو گناہ شروع کر دیتے ہیں، آدمی نہیں ہے تو گناہ بہت کم ہے. اسی طرح حضرت کے ساتھ عمرے کا سفر ہو رہا تھا، حضرت کے ساتھ بیٹھے تھے، حضرت نے ہاتھ اٹھا لیے دعا کے، ہوائی جہاز میں. پھر کہنے لگے مانگ لو، اس وقت جہاں ہم چل رہے ہیں ہوا میں، یہاں گناہ بہت کم ہے، دعا کر لو. اللہ کیسے لوگ تھے. تو اسی طرح تھا کہ بچے جس کا بچہ ہو جائے اب وہ بچے کے بارے میں فکر مند ہے. بیمار ہے، ذرا بڑا ہو گیا تو ارے کیا کریں، اس کی اسکول کی فیس دینی ہے، اس کا یونیفارم بنوانا ہے، اس کو فلانا کرنا ہے، اس کو یوں کرنا ہے. یہ بچہ اور بڑا ہو گیا، اب پھر پریشانی ہو گئی، رشتہ نہیں آ رہا ہے، بچی کا رشتہ نہیں آ رہا ہے، بچے جہاں جاتے ہیں وہاں سے منع ہو جاتا ہے. بڑی سب دعا کر رہے ہیں، پریشان ہے. پھر کیا ہوا، پھر شادی ہو گئی. اب آتے ہیں کہتے ہیں کہ داماد بہت تنگ کرتا ہے بیٹی کو، دعا کر رہے. اور جی بہو تو گھر میں آ گئی لیکن بہو بہت تنگ کر، ہمیشہ ساتھ چل رہی. ارے بھائی یہ دنیا پریشانی کی جگہ ہے، یہاں پریشانیاں ہوں گی. کاروبار والا ہو
اس کو کاروبار کی پریشانی، اولاد والے کو اولاد کی پریشانی. ہر آدمی کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہے. ہم نے نہیں دیکھا جیسے یہ مجمع بیٹھا ہے، اگر اس سے اور زیادہ مجمع بھی ہو جائے اور ہم سوال کریں کہ بھئی کوئی خوش ہے، کوئی آدمی ایسا ہے جس کے اندر پریشانی نہ ہو؟ اگر ہے تو ہاتھ اٹھاؤ کہ بھئی میں پریشان نہیں ہوں. کوئی نہیں، سب کسی نہ کسی صورت میں پریشان. بعض لوگوں کی پریشانی نظر نہیں آتی اس لیے کہ وہ گلہ نہیں کرتے، شکوہ نہیں کرتے، لیکن پریشان ہے. بعض لوگوں کی پریشانی اس لیے نظر آتی ہے کہ ان کے پاس خوشیوں کے بہت سارے انبار ہیں لیکن پریشانی اس سے زیادہ ہے، پر وہ خوشیوں کی وجہ سے چھپے رہے. لیکن جو اہم بات، یہی ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے مجھے توجہ دلائی اور اس وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں. اہم بات یہ ہے کہ پورے مجمع میں اگر زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی پریشانی سے خالی نہیں، سب پریشان ہیں، لیکن کسی ایک آدمی بھی اس کی پریشانی موت نہیں ہے. سب کی پریشانی دنیا سے پہلے کی پریشانی. جتنے پریشان ہیں ان سے پوچھو، کوئی ایک یہ نہیں کہتا کہ مولانا پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، بہت پریشان ہوں، بڑی تشویش. بولو، ہم جب پریشانیوں کا تذکرہ کر رہے تھے تو کسی ایک کو خیال آیا؟ یہ سب کی پریشانی دنیا سے پہلے کی پریشانی. جبکہ کتنی بڑی پریشانی آنے والی. فمن زحزح عن النار، ارے جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اس کے بارے میں ہے کہ کامیاب ہے. کتنی بڑی پریشانی آنے والی. ہمارے حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمہ اللہ جب کبھی آخرت کا حشر کا تذکرہ فرماتے تو یہ ضرور آیت پڑھتے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. ایک گروہ جنت میں چلا جائے گا اور ایک گروہ کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کتنی بڑی پریشانی آنے. بالکل نہیں پتا کہ اس وقت ہم کس گروہ میں ہوں. وہ جو جنت کی طرف شاداں فرحاں خوش روانہ ہو رہا ہوگا اس گروہ میں ہوں گے، یا وہ جس کو جہنم کے اندر اوندھے منہ پھینک دیا جائے گا اس کے اندر ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت بڑی پریشانی آنے والی ہے. لیکن ذرا اپنے دل پر غور کیجئے، جتنی پریشانیاں ہم سوچتے ہیں اس میں کہیں یہ والا حصہ بھی ہے کہ یہ پریشانی آنے والی ہے، اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ نہ، دور تک نہیں. پہلے ایک اور پریشانی، کھڑے ہوں گے، کھڑے نگاہ آسمان کی طرف لگی ہوئی، بس آسمان کی طرف دیکھ، کھڑے ہیں. بعضوں نے مدت بھی لکھ دی ہے، 300 سال. 300 سال کھڑے، لیکن انتظار ہے، ابھی حساب شروع ہوگا، ابھی حساب شروع. تو بعض کہہ پڑیں گے، اللہ تو حساب تو شروع کرتے، بھلے جہنم میں ڈال دے، یہ انتظار برداشت نہیں ہو رہا. بتاؤ کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے. معمولی بات ہے، کتنا پریشان ہوگا. ہائے ہائے، کیسے مشکل وقت آ گیا، یہ مجھے میرا نامہ اعمال الٹے ہاتھ سے مل گیا، ہائے میں تو تباہ ہو گیا، ہائے. اور دوسرا خوش دکھا دے، دیکھو یہ میرا اعمال نامہ دیکھو کتنا مزیدار، جنت کا ٹکٹ مل گیا میرے دائیں ہاتھ میں، دیکھو. ہم پتہ نہیں اس وقت کے سال دائیں میں یا بائیں میں. اللہ، یہ دنیا ہے، ہم سب بیٹھے ہیں، سب نے داڑیاں ٹوپیاں سب کچھ ہے، سب ایک طرح ہے، اندر کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے.
جب لکھا کہ کل قیامت کے دن سب ایسے کھڑے ہوں گے جیسے پیدا ہوئے تھے، بغیر لباس کے کھڑے ہوں گے، تو بعضوں نے یوں لکھا کہ نہ صرف یہ کہ وہ سب یعنی ان پردوں کے بغیر ہوں گے، بلکہ یہ بھی ظاہر ہو جائے گا کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، یہ بھی ظاہر ہو جائے گا، یہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ دنیا میں تو تم سب مل جل کر رہتے تھے، کسی کا پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، سب کو الگ ہونا پڑے گا۔ وہ مجرموں کی لائن ہے، وہ مجرموں کی جگہ ہے، اور یہ ہے نیک لوگ، یہ مزیدار لوگ۔ اللہ جانتے ہیں ہم اس وقت کس گروہ میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہے نا پریشانی کی بات، سخت پریشانی ہے۔ اس سے پہلے قبر میں ہے، اوہو بعض لوگوں کے مزے ہیں قبر کے، مزے ہیں، جنت کا باغ بنا ہوا ہے، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، اور ایک بڑی خوشی ملے گی، کھڑکی کھولی جائے گی کہ دیکھو یہ تمہارا وہ گھر ہے جو جنت میں تمہیں ملے گا، او بڑی خوشی ہو۔ پھر کھڑکی کھولی جائے گی، یہ دیکھو جہنم ہے، اس میں تمہارے لیے یہ گھر تھا لیکن تم نے اس کو اپنے آپ کو اس سے بچا لیا۔ کہتے قبر والے کو بڑی خوشی ہو، اور دوسرے اس کو جہنم کا گھر دکھایا جائے گا، یہ ہے تمہارا گھر جو تم کو مل رہا ہے، اور دوسری کھڑکی کھولی جائے گی، یہ ہے وہ تو تم جنت میں تمہارا گھر بنا تھا لیکن تم نے اس کو حاصل نہیں کیا، برباد کر دیا۔ کتنی پریشانی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے، ایک ایک چیز کھول کر بیان کی ہے، ایک ایک چیز کھول کر بیان کی۔ پریشانی، اللہ، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، پریشانی سے گھبرا گئے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، اور کوئی جگہ تو نہیں ہے، پھر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اس موت سے پہلے، قبر سے پہلے بھی ایک پریشانی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پریشانی جان کنی کی پریشانی، جان کنی کیا کہیں گے اس کو، ایک اور لفظ، نزع کی حالت، سخت پریشانی۔ بعضوں کی جان تو ایسے نکل جاتی ہے ایک دم سیکنڈوں میں، لیکن یہ بتا دوں کہ وہ سیکنڈ دنیا والوں کے لیے ہوتے ہیں، جو مردے پر گزرتی ہے وہ سیکنڈ نہیں ہوتا، سیکنڈ نہیں۔ بعض دفعہ اللہ پاک عبرت کے لیے دکھا بھی دیتے، دو دو چار چار پانچ پانچ دن، 2 ہفتے آدمی نزع کی حالت میں ہوتا ہے، تڑپتا ہے، نہ جان ہے نہ نکل رہی۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے نا اپنا، یا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے، جو آدمی آیا کہا کہ دادا جان نزع کی حالت میں ہے، بڑے پریشان ہیں، جان نکل ہی نہیں رہی، کئی دن اسی طرح ہو گئے، کسی نے بتایا کہ آپ خود لے جاؤں دعا کے لیے، چلے گئے تو اس کمرے میں لے جایا گیا جہاں وہ بیچارے نزع کی حالت میں تھے، تڑپتے تھے۔ کہتے ہیں جب جا کر بیٹھا تو دیکھا کہ سامنے لیاقت علی خان کی تصویر لگی ہوئی ہے، کوئی گندی تصویر نہیں تھی، کسی مذہبی کی بھی نہیں تھی کہ اس کی بات کرتے، سیاسی آدمی کی تصویر،
کہا اللہ کے بندے یہ تو پہلے اتارو. بس وہ گھر والوں نے تصویر اتاری, کمرے سے نکالا, جان نکل گئی. کبھی کبھی اللہ پاک اس حال کو ہماری آپ کی عبرت کے لیے دکھا بھی دیتے ہیں. حضرت نے ایک اور قصہ لکھا ہے, جان کنی کے وقت میں تھا, لوگ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, یہ سر ہلاتا ہے. تو کسی نے کہہ دیا بھائی کلمہ پڑھ لے, توبہ کر لے. تو کہنے لگا کسی خاندان میں, کسی گھر میں یہ خانسامہ تھا. حضرت کی مختصر صاحب نے لکھا ہے خانسامہ تھا, مگر بہت بری طرح بد نظری میں مبتلا تھا. اب جب لوگ کہیں کہ توبہ کر لے, کلمہ پڑھ لے, تو کہے سب کچھ بول سکتا ہوں پر یہ لفظ منہ سے نہیں نکل رہا ہے. کبھی کبھی اللہ ہماری آپ کی عبرت کے لیے دکھا دیتے. یہ ہے پریشانی کی بات ہے. آدمی کو پریشان اس پر ہونا چاہیے, کل کا دن اگلا لمحہ نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا. جہاں زلزلے آئے, کیا ان کو 15 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے پتا تھا کہ زلزلہ آنے والا ہے؟ گڑگڑاہٹ ہوئی اور گھروں کے گھر, آبادیوں کی آبادیاں زمین کے اندر دھس گئیں. جو چلتے پھرتے اللہ کا ایک عذاب دہشت گردی کا ہے, چلتے چلتے چلے جا رہے ہیں, اور کیا پتا ہے بیگم کے ساتھ ہیں, چلے جا رہے ہیں اور ایک دم سے دھماکہ ہوا اور جا کے ادھر گر گئے, اور وہی ختم ہو گیا. لمحے کا پتہ نہیں ہے. تو پریشانی تو یہ ہے کہ اگلا لمحہ ملے گا یا نہیں ملے گا یہ تو نہیں پتا, لیکن یہ پتا ہے کہ جان کنی ہے, عزا ہے. ہر آدمی کو اس کل نفس ذائقۃ الموت, کوئی آدمی ایسا نہیں ہے, کوئی جان ایسی نہیں ہے جو دنیا میں آوے اور موت کا مزہ نہ چکھے. خود بھی نہیں. یہ ہے پریشانی کی اصل بات, جو پکی پکی آنے والی ہے. جیسے جب شادی قریب آنے لگتی ہے تو گھر والے ذرا سا ٹینشن میں آنے لگتے ہیں, ہوتے ہوتے جس دن ہوتی ہے اس دن زیادہ ٹینشن میں ہوتے ہیں. آنے والی ہے اب قریب, اب قریب. موت بھی ایسی ہے, اب قریب اب قریب اب قریب, پر اس کی ٹینشن ہی نہیں ہے. دن رات قبر سے قریب ہو رہے ہیں, اس کی ٹینشن ہی نہیں ہے. تو پریشانی تو بہت ہے. پریشانی کے اندر سب سے بڑی پریشانی, جتنی میں نے آپ کو قبر, حشر اور آخرت اور موت کی ساری باتیں بتا دی, ان سب کی بنیاد ایک پریشانی ہے. ایک پریشانی کہ جی بڑی مصیبتیں ہیں, بڑی مصیبتیں, دعا کر دو. اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ سب سے بڑی مصیبت معصیت ہے, گناہ ہے. کینسر کا مرض اتنا مشکل اور مصیبت اور پریشانی نہیں ہے جتنا گناہ کے حال پہ ہونا پریشانی. یہ گناہ ہے جس کی وجہ سے کل جہنم میں جانا پڑے گا. یہ گناہ ہے جس کی وجہ سے حشر میں معاملہ خراب ہوگا. یہ گناہ ہے جس کی وجہ سے قبر خراب ہوگی. یہ گناہ ہے جس کی وجہ سے نزا کا عالم خراب ہوگا. گناہوں سے باہر نکلنا ہے. ہمارے اندر کی پریشانی بن جائے. دیکھو حدیث میں آتا ہے, آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہے, ہم بھی سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, سب کچھ ہے, کہ منافق ایسا ہے کہ جب اس گناہ کر لیتا ہے تو ایسے جیسے ناک پہ ایک مکھی بیٹھی تھی, ہاتھ ہلایا, مکھی کو اڑا دیا, ختم, کوئی بات ہی نہیں ہے. جبکہ مومن اس سے اگر گناہ سرزد ہو جائے, جیسا میں نے عرض کیا قیامت قریب ہے, تو گناہ آسان ہو گئے ہیں, بہت آسان ہو گئے. چپکے چپکے کچھ بھی کر لو, بہت آسان ہو گئے.
دھوکہ دینے کے 50,000 طریقے ہیں، اور ان طریقوں کو کسی نہ کسی صورت سے آدمی ثابت بھی کر دیتا ہے کہ میں نے تو ٹھیک کیا. گناہ بہت آسان ہے. تو مومن اگر کسی وجہ سے پھسل جائے اور اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں اور میرے سر پر پتھر کی بڑی چٹانیں ابھی گری. وہ کیا کرتا ہے؟ فوراً توبہ کرتا ہے، اللہ مجھے معاف کر. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے، دوسری اگر بھول جاؤ تو یاد کرا دیجیے. پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ چونکہ ہم ایک ایسے ماحول میں صبح سے لے کر رات سونے تک ایسے ماحول میں ہیں جہاں دنیا ہی دنیا ہے، تو پریشانی بھی تو اسی کے سامنے آئے گی نا. صبح سے لے کر شام تک اور رات تک جب چاروں طرف سے دنیا سن رہے ہیں، دنیا دیکھ رہے ہیں، دنیا بول رہے ہیں، تو پھر پریشانی بھی تو دنیا ہی کے سامنے آئے گی. آخرت کیسے سامنے آئے گی؟ اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں. اس کا پکا علاج وہ کیا ہے؟ اپنے ماحول کو بدلنا. ظاہر ہے دکان تو جانا ہی ہے، ملازمت پر تو جانا ہی ہے، ظاہر ہے گھر والوں کے ساتھ تو بیٹھ رہی ہیں، ظاہر ہے عزیز رشتہ داروں سے تو ملنا ہی ہے. تو ماحول کیسے بدلیں گے بھائی؟ ماحول دو طریقے سے بدلیں گے. اپنے آپ کو ایسے ماحولوں میں اٹھنے بیٹھنے کا پابند کر لیں جن ماحولوں میں آخرت کی بات ہو. دیکھو میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، موقع کی مناسبت سے پھر دوہرا رہا ہوں، جس دوست کے ساتھ ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے جب باہر نکلتے ہیں مسجد سے تو وہ دوست کہتا ہے ارے بھائی دیکھو پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا، اس حکومت نے تو مروا دیا. یہ آپ کا دوست نہیں ہے، یہ آپ کا قاتل ہے. قاتل آپ کو روحانی طور پر قتل کر رہا ہے. یہ مہنگائی، یہ حالات، یہ پریشانیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اللہ کے ہاں سے آ رہی ہیں. انسانوں کے بس میں مہنگائی کرنا بھی نہیں ہے اور اس کو ختم کرنا بھی نہیں ہے. اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے اعمال ایسے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری پر بگاڑ پھیل گیا. کسی شکل میں دیکھ لو، جھگڑوں کی شکل میں دیکھ لو، جنگوں کی شکل میں دیکھ لو، مہنگائی کی شکل میں دیکھ لو. ہاں، اور جب جھگڑے کہتے ہیں تو جھگڑے گھر کے جھگڑے سے لے کر کے اوپر تک کے جھگڑے ہیں، حکومتوں تک کے جھگڑے ہیں. نافرمانیوں کی شکل میں دیکھ لو، بچے، بیوی، ملازم. ظہر الفساد فی البر والبحر. تبھی خشکی اور خشکی میں فساد پھیل گیا. کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس. ایدی کو ایدی الناس، ایدی الناس لوگوں کے اعمال، جو ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. اللہ تو صاف بتا رہے ہیں نا. تو پھر یہ کہنا گویا ہمارا اور آپ کا رخ یہ اللہ سے موڑ کر مخلوق کی طرف کر رہا ہے. یہ ہے ہمارا دشمن. لہذا جب ہم کہہ رہے ہیں کہ دینی ماحول میں، اچھے ماحول میں بیٹھنے کا پابند کریں، تو اس سے مراد وہ ماحول ہے جہاں اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے دین کی اور آخرت کی باتیں ہوتی ہیں. وہ جو دنیا 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 کان میں پڑ رہی تھی، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ اللہ کی، رسول کی، آخرت کی باتیں کان میں پڑ رہی ہیں. اور تعلیم میں بیٹھے بیٹھے یہ سنتے رہے، اور اگر تو روزے میں چلے گئے، گشت میں چلے گئے، تو پھر یہ بولنا بھی ہے. اب یہ بول بھی ہوں گے ہمارے، اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا. اور اعمال سے ہوتا ہے، مال سے، چیزوں سے نہیں ہوتا. تو اس کا بڑا حل یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو ماحول کا، دینی ماحول کا پابند کریں.
لہذا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صبح سے لے کر شام تک ہم دینی ماحول میں ہی بیٹھے رہے، نہ اپنے کام میں گئے اور کام سے واپس پھر اس ماحول میں آ گئے۔ اب کام پر گئے، وہاں جس سے ملاقات ہو رہی ہے اس سے ضرورت کی بات کرنی ہے، ضرورت کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں کرنی۔ تو رہیں گے کیسے؟ تو رہیں گے ایسے کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، دست بکار، دست ہاتھ، بکار کام میں، دست بکار کام ہاتھ میں لگا ہے، اور دل بیار، دل اپنے یار کے ساتھ لگا ہوا ہے، اپنے کام میں رہیں گے لیکن کوئی فالتو بات نہیں کریں گے۔ دل کس میں لگا ہوگا؟ دل اس میں لگا ہوگا اللہ اللہ اللہ۔ ہاتھ میں تسبیح ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تسبیح نہیں پکڑ سکتے کام میں کے لیے تو تسبیح کے بغیر، اور اگر لوگ آ گئے ہیں تو دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، بات ان سے کرے۔ زبان صرف اللہ کی کلام کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں، اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے میں۔ لیکن نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، اس کو انتہائی حکمت کے ساتھ کریں، ورنہ خاموش رہیں۔ شیخ عبد الغنی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تو ملفوظ یہ ہے کہ جب تک تجھے زبان کا صحیح استعمال نہ آئے، خبردار زبان نہ کھولنا، ورنہ چیزیں الٹی ہو جاتی، ورنہ چیزیں الٹی ہو جاتی۔ ہر کوئی ہمارے اور آپ کی طرح یہ بیان سن کے تھوڑی کل اپنے کام پر جائے گا۔ لہٰذا ہم نے کوئی بات کی اور اس نے کہیں کوئی ایسی بات کہتی جو کفریہ ہوئی تو سبب تو ہم بن گئے۔ حضرت مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہ مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں، کراچی تشریف لائے، ساتھ ہم چل رہے تھے، ہم دونوں ہی تھے۔ ایسے چلتے چلتے دکان پر نظر پڑی، وہ اس کی دکان تھی، وہ وی سی آر، اس زمانے کی بات کروں جس زمانے وی سی آر والا ویڈیو والی دکان تھی۔ تو ایک دم سے ہاتھ میرا پکڑا تھا، ایک دم سے چلو یہاں چلتے ہیں۔ ارے میں نے کہا مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے نہیں چلو چلتے ہیں۔ اندر گئے اور وہ جو آدمی بیٹھا ہوا تھا کاؤنٹر پہ، اس سے کہا السلام علیکم، کچھ بات تھوڑی سی کرنی ہے آپ سے۔ اس نے دیکھا اور دیکھتی اچھا نہیں مجھے پتا ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، تم اپنی خبر میں جاؤ گا، ہم اپنی خبر میں، جاؤ جاؤ جاؤ۔ مولوی صاحب نے فون کہا ہاں ہاں بالکل یہی بتانے کے لیے آئے تھے، بھائی اپنی اپنی خبر میں جانا ہے، آج فکر کر لو، کل کوئی مدد نہیں کرے گا، السلام علیکم، باہر نکل۔ تو اس لیے کچھ پتہ نہیں کہ سامنے والا کیا کہے گا۔ دعوت میں زبان کو استعمال کرنی ہے پر حکمت کے ساتھ۔ دفتر سے، ملازمت سے گھر پر آئے، اب گھر کا ماحول بھی دینی بنا ہوا ہے، گھر کا ماحول دینی بنا۔ کیسے بنے گا گھر کا ماحول دینی؟ سب سے پہلے ہم دیندار بنیں گے تو دینی ماحول بنے گا، پھر گھر والوں کو دیندار بنانا ہوگا، پھر دینی ماحول بنے گا۔ ہم تو والدین ہیں، دین پر چلنے کی ہمیں تو کچھ فکر نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں بس، اور چاہتے ہیں کہ بچہ پورا دیندار ہو۔ اس سے کیسے ہوگا؟ پہلے اپنے جذبات کی قربانی ہے، وہ جذبہ کہ کچھ کر لوں، ہاں وہ جذبہ کیا کہ وہ جو دنیا کی خواہشات ہیں ان کو پورا کروں، وہ جذبہ کہ تھوڑی دیر کے لیے کروں، تھوڑی دیر کے لیے، پھر نہیں کروں گا، تھوڑی دیر کے لیے۔ گھر کا ماحول دیندار بنانا ہے، پہلے خود دیندار بننا ہوگا، پھر گھر والوں کو دیندار بنانا ہوگا، پھر بچے اس گھر کے ماحول میں خود بخود دیندار بنیں گے۔ ہم کیسے دیندار بنیں گے؟ ہم نے پہلے بھی عرض کیا اور ابھی بھی عرض کیا، دینی ماحول میں بیٹھنے سے بنیں گے، اور جیسے ہم دیندار بنیں گے ایسے ہی گھر والے بھی دیندار بنیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو دین کے ماحول میں بیٹھ کر کے
چاروں طرف سے دین کی باتیں سن کر اور اللہ پاک نے جو ہے وہ قلب کے اندر یہ کیفیت نصیب فرما دی، تو وہ دوسری والی بات یاد رکھیے کہ بھول نہ جائیں تو ہم نے دوسری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کے ماحول میں ہے، وہ مجھے ڈر ہے کہ دوسری والی بات بھول گیا تو یہ باتیں ساری ادھوری رہ جائیں گی۔ تو گھر میں جیسے ہم دینداری کے ماحول میں بیٹھ کر دیندار بنے، ایسی گھر والوں کو دینداری کے ماحول میں لائیں۔ جب وہ ماحول میں آئیں گے وہ متاثر ہوں گے، وہ بھی دیندار بنیں گے۔ ہمارا کام یہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے کام سے گھر آتے ہیں تو گھر میں اگر ہم دیندار ہو گئے تو اب گھر میں آ کر کے یا تو لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ کم از کم وہ اپنی تقریر شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہے۔ ایک بات یہاں یاد آ گئی، بول رہا ہوں، جس وقت کوئی آدمی کسی غلط کام میں مشغول ہو، اگر حرام نہیں کر رہا ہے، جس وقت کوئی آدمی کسی غلط کام میں مشغول ہو، اس کو اس وقت مت ٹوکو، انتظار کر لو، تھوڑے محبت کا ماحول بنا لو، پھر اس کو بتاؤ یہ والا کام جو ہے نا یہ مناسب نہیں، یہ غلط ہے۔ جب کبھی آپ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے ٹوکو گے تو زیادہ زیادہ قریب یہ ہے کہ جھگڑا ہو جائے گا۔ وہ اپنی چاہت پوری کر رہا ہے، آپ اس کی چاہت میں اس کے آڑے آ رہے ہو تو جھگڑا ہوگا۔ خیر یہ بات بیچ میں آ گئی تو اس لیے عرض کر، تو پیار محبت سے دینی ماحول میں لایا جائے۔ ہم ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ کہا نہیں آئے دینی ماحول میں، دو دفعہ کہا پھر نہیں آئے، تین دفعہ، پیار سے محبت سے کہتے رہو۔ کم از کم ہمارا کام تو پورا ہو رہا ہے، اور ہمارا کام پورا ہونا ہے یہ ایسی بات نہیں ہے، ہمارا کام اس طرح پورا ہو رہا ہے کہ وہ رب دیکھ رہا ہے کہ میری چاہت ہے یہ، تو اللہ ہماری فکر کی برکت سے ان کو بدل دے۔ دو جوان، اللہ کے شان، دونوں کا نام معاذ، مدینہ منورہ میں، ایک معاذ کے والد کافر تھے، دوسرے دوست سے معاذ سے مشورہ کرتے ہیں میرے والد کا کچھ کرو۔ کہا ایسا کرتے ہیں کہ جس بت کی پوجا کرتے نا اس کو لے کر باہر پھینک دیتے ہیں گھر سے۔ رات کو باہر پھینک دیا، صبح کو ابا اٹھے، دیکھا ہے ہمارا خدا کہاں گیا، ہمارا بت کہاں گیا جس کی پوجا کرتے تھے۔ گھر کے باہر نکلے، دیکھا پڑا ہوا، اوہ لائے، نہلا دھلا کے پھر اس کو رکھ دیا، پھر پوجا شروع کر دی۔ شام کو دونوں ملے، کہنے لگے وہ تو ابا نے تو پھر اس کو اٹھا لیا۔ اچھا ایسا کرتے ہیں آج ذرا اور دور پھینک دیتے ہیں، رات کو اور دور پھینک دیا۔ جب صبح نہیں ملے تو ابا نے کہا کہ ہو پھر میرے بت میرا غائب ہو گیا، ڈھونڈتے 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 وہ بہت دور مل گئے، پھر لائے، نہلا دھلا کر پھر سے سامنے رکھتے، پھر عبادت شروع کہی تو پھر گڑبڑ ہو گئی، وہ دور سے لے کے آ گئے۔ سوچتے رہے، پھر رات کو اٹھایا بت اور لے جا کر کے اس کے گلے میں ایک کتا مرا ہوا باندھ کے، اور ایک اندھا کنواں سمجھتے ہیں جس کنویں میں پانی نہ ہو، بیکار پڑا ہو، اس کنویں میں لٹکا دیا۔ اب یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان، بالآخر ایک کنویں میں ان کو کتے کے ساتھ لٹکا ہوا ان کا بت مل گیا۔ کہنے لگے اوہو یہ کیسا خدا ہے کہ کتے کے ساتھ ہے۔ بس دل بدل گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہنا نہ چھوڑنا۔ ہاں یہ وہ تھوڑی ہے کہ ایک دفعہ کہا ہے ٹک، دو دفعہ کہا ہے، تین دفعہ کہا ہے، چار دفعہ، کوئی ہم فارم تھوڑی بڑھ رہے ہیں، ہم تو اللہ کو دکھا رہے ہیں اپنی طلب۔ اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی، اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شوہر، اللہ ہم چاہتے ہیں ہمارا بیٹا دیندار بن جائے۔ دیکھیے میں بار بار پیار سے کہہ رہے تاکہ وہ بگڑنا، اس زمانہ سختی کا نہیں ہے۔ تو ایسے گھر کا ماحول بنانا ہے۔ اور دو باتیں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں گھر کے ماحول میں، پھر دوہرا رہا ہوں، گھر کا ماحول ایسے بنتا ہے کہ جیسے ہی دینی بات شروع ہوئی، یوں سمجھو اذان کی آواز آ گئی، اللہ اکبر، اب ابا صاحب جس کام میں بھی مصروف ہے، جتنا بڑا کام،
جتنی اہمیت کا کام ہے نا، اذان ہو گئی بس اب نماز کی تیاری۔ ایسے آدمی کا بچہ نماز کی اہمیت کو خود بخود محسوس کرے گا۔ ہمارا بچہ نماز کی اہمیت کو کیوں محسوس نہیں کرتا؟ اذان ہوئی، بیٹھے لیٹے اپنے کام میں، اوہ 5 منٹ رہ گئے، جلدی بھاگو بھاگو 5 منٹ رہ گئے، اب بھاگ بھاگ کر مسجد جا رہے ہیں، نماز میں شامل ہیں۔ اس کے بچے کے دل میں نماز کی اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ بہت اہم کام اور بھی تو تھے جس میں ابا لگے ہوئے تھے۔ اما چاہیں کہ بیٹی کے دل میں نماز کی اہمیت آ جائے، سبزی کاٹ رہی ہیں، ابھی شروع کیا ہے یا تھوڑا سا سبزی کا کام ہو گیا ہے، اور اتنے میں اللہ اکبر، اذان چھوڑ دیں، اب نماز، اب اس کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں۔ ایسی بچی کے دل میں نماز کی اہمیت آئی۔ ابا روزانہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جو ٹائم مقرر کیا اس میں کوئی اور کام نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت۔ جی ناشتہ تیار ہے، میں اپنی پہلی تلاوت پوری کروں۔ والدہ روزانہ تلاوت کرتی ہے، وقت مقرر کر کے، وقت مقرر کرنے سے اہمیت بڑھتی ہے۔ ایسے لوگوں کے بچے تلاوت پر آسانی سے آ جاتے ہیں۔ جنہوں نے خود ہی قرآن نہیں کھولا، وہ سوچے کہ میرا بچہ جب مولوی صاحب سے پڑھ لیا کرے، کیوں پڑھے بھائی مولوی صاحب سے، اس کے پاس کیا اہمیت ہے قرآن کی؟ لہٰذا مولوی صاحب نے ایک دن مارا، اگلے دن بچہ گھر سے بھاگ گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ قرآن کی اہمیت تو اس کے سامنے آئے، تب تو وہ قرآن پڑھے گا، شوق سے پڑھے گا۔ مارا استاد نے 2 چھڑی، اور جو جب گھر آیا بچہ، وہ اما نے کپڑے بدل رہے تھے، اما چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کپڑے بدل رہی تھی ماں اس کے، تو دیکھا یہ پیٹھ پہ نشان کیسا بیٹا؟ خاموش، نہیں بتاؤ کیسے؟ بڑی اصرار کے بعد کہتے ہیں آج مولوی صاحب نے مجھے 2 چھڑی ماری ہے۔ اچھا 2؟ تو آج تو تمہارے مزے آ گئے، تم نے قرآن کے لیے مار کھائی نا، تمہارے جنت میں 2 محل بن گئے۔ بتاؤ، شوق سے تو کوئی چھڑی نہیں کھاتا کہ نہیں میں تیسرا محل بنوانا، ایک اور مار دوں، ایسا تو کوئی نہیں ہوا، لیکن جب مارا جائے تو گھر سے بھاگے گا نہیں، برداشت کرے گا، جنت میں محل بن رہا ہے۔ بچوں کو بہت آسان ہے چیزوں پر لانا، ہم بڑے نہیں آتے، ہمارے پاس عقل بہت ہے نا۔ قل اللہ پڑھے گا 10 مرتبہ جنت میں محل بن جائے گا، تو ابا اما بیٹا سب کہنے لگا ہاں اب تو ہم روزانہ پڑھیں گے۔ بیٹا کہتے نہیں اما آپ نہیں پڑھیے گا۔ کیوں نہیں پڑھے؟ کہ نہیں آپ میرے ساتھ رہیں گی میرے محل میں، آپ الگ نہیں بیٹھے۔ بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں، فوراً چیزوں کو لیتے ہیں، ہم تو عقل لڑاتے ہیں، ہم عقل لڑاتے ہیں۔ اما آپ نہیں پڑھیے گا، آپ کا الگ محل ہو جائے گا تو آپ میرے ساتھ نہیں رہیں گی۔ بچہ ہے نا، وہ تو یہی سوچ رہا ہے۔ میرے دوستوں گھر کا ماحول بناؤ، تو اب کیا ہوا، گھر بھی اور کمائی کی جگہ بھی یہ ماحول بن گیا، اور میں نے کہا ایسے ماحول میں بیٹھنا جہاں واقعی قرآن اور حدیث سنایا جا رہا ہے، آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ اب آ جائیے دوسری بات، وہ یہ کہ دینی ماحول میں اپنے آپ کو ایسے جوڑیں کہ ہمارا دل سچا دل بن جائے، سچا دل بن جائے۔ کسی نے سفر کر رہا ہے، کسی نے سفر کرتے کرتے سنا 2 آدمی باتیں کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، جسے لا حول ولا قوت کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ ایک گالی سن کے پریشان ہو گیا، یہ کیا ہے؟ یہ میرے کان میں نے تو نہیں چاہا، لیکن یہ چیز میرے کان میں آ گئی۔ اللہ، تو گالی جیسے دینا منع ہے، ایسے سننا بھی منع ہے، غیبت کرنا منع ہے، غیبت سننا ہی منع ہے۔ یہ سچا دل ہے، اس نے صرف لا حول ولا قوت کہہ کر کے یہ بھول نہیں گیا کہ کیا ہوا تھا، اس کا دل پریشان ہو گیا اندر سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اگر گناہ ہو جائے، میں جہاں سے بات مڑ گئی تھی کہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے سر پر تو پتھر کی بڑی چٹان ہے، اب گری تب گری، یہ وہ کیفیت ہوتی کہ گناہ ہوا اور آدمی فوراً توبہ پہ لگ جاتا، فوراً پکی سچی توبہ پہ لگ جاتا، اللہ معاف فرما دے، یہ کیا ہو گیا، میں نے تو نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا۔
میں نے گزشتہ دنوں آپ کو سنایا تھا، ایک نوجوان جس نے بیعت کی اور مسلسل ماشاءاللہ مراقبے میں، تو کہنے لگے کہ الحمدللہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب نیند سے بیدار ہوتا ہوں تو دل اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے بیٹا، ایسی کرو، جب پاک دل کے ساتھ محنت کرو گے، گناہوں سے بچتے ہوئے محنت کرو گے تو یہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک دن آئے اور کہا کہ بہت برا ہو گیا، میں کام سے واپس آ رہا تھا تو جس کوچ میں بیٹھا تھا اس کوچ والے نے گانا لگا دیا، موسیقی۔ میں نے اسے بڑا سمجھایا بھائی دیکھو بند کر دو، نہ وہ مانا نہ پیسنجر مانے، لیکن اس کے نقصان یہ ہو گیا کہ آج صبح جب میں اٹھا تو میرے ذہن میں وہی گانا آ رہا تھا بجائے اللہ اللہ کے۔ کیوں پتا؟ پریشان ہے۔ اور ہماری تمہاری طرح گانے سنتے چلے جاتے ہیں کیا ہے؟ کوئی نہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ماحول میں لا کر اپنا دل سچا بنائے کہ جیسے ہی کوئی گناہ فرق ہوگا۔ اور یاد رکھیے توبہ اللہ کی طرف سفر کا پہلا قدم ہے۔ بعض دوسرا قدم بھی کہتے ہیں اور کبھی ہم بھی دوسرا قدم کہتے ہیں کہ پہلا قدم نیت ہے اور دوسرا قدم توبہ ہے، کیونکہ بغیر نیت کے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جتنی مشینیں ہیں نا، روبوٹ جس کو کہتے ہیں، جو انسانوں کی جگہ پر کام کریں، ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ ان کی نیت نہیں ہے، مشین ہے۔ تو جب آدمی روبوٹ کی طرح کام کرے بغیر نیت کے تو کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو نیت اور توبہ، اور توبہ پکی سچی توبہ۔ کسی نے پوچھا غالباً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ابرار کی تعریف کیا ہے؟ ابرار کی تعریف کیا ہے؟ ابرار یعنی ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ نیکی تو سب کر لیتے ہیں، عجیب جملہ فرماتے تھے، نیکی تو سب کر لیتے ہیں، گناہ گار بھی کر لیتا ہے، بڑا گناہ گار بھی کر لیتا ہے، بہت بڑا گناہ گار ساری زندگی گناہوں میں وہ بھی کبھی کبھی نیکی تو کر لیتا ہے۔ فرمایا نیکی تو سب کر لیتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنا ابرار کا کام ہے، ابرار کا کام، گناہوں سے بچنا ابرار کا کام۔ ابرار بننا نا بھائی، ابرار میں سے بنے انشاءاللہ۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ مجھے موت دے نیک لوگوں کے درمیان۔ تو لہذا جب پوچھا گیا کہ ابرار کی تعریف کیا ہے، ابرار کون ہوتے ہیں، فرمایا لا یؤذون الزر ولا یرضون الشر۔ دو باتیں کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، لا یؤذون الزر، چونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے۔ سارے حقوق العباد ایک طرف ہو گئے، چونٹی کو بھی اذیت نہیں دیتے، اور شر پر برائی پر بالکل راضی نہیں ہوتے، نہ اپنی برائی پر نہ دوسروں کی برائی۔ حضرت رحمۃ اللہ فرمانے لگے، مولانا نور صاحب رحمۃ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کتنی باتیں سکھائی سمجھائی۔ فرمانے لگے کہ ایک اللہ والے گھر سے نکلے، کہیں جا رہے تھے، رستے میں دیکھا کچھ برائی ہوتے ہوئے، گھر واپس آ گئے، بستر پر لیٹ گئے، بیمار ہو گئے۔ جیسے آج کے زمانے میں لوگ ٹیسٹ کرواتے ہیں لیبورٹری میں، تو اس زمانے میں تھوک بھی دیکھا جاتا تھا، بلغم اور پیشاب بھی دیکھا جاتا تھا۔ تو حکیم نے کہا کہ بیماری جو ہے، مریض جو ہے اس کا پیشاب لے کر آؤ۔ پیشاب دیکھا اور پیشاب دیکھ کر وہ برتن واپس کر دیا اور کہا یہ کسی عاشق کا پیشاب ہے۔
اللہ کا عاشق، ایسا عاشق اللہ کا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کو برداشت نہیں کر سکا اور بیمار پڑ گیا. یہ حضرت رحمۃ اللہ سنا ہے. یہ نہ تو کسی مخلوق کو تکلیف دینے پر راضی ہیں، مخلوق میں کون سی؟ چیونٹی. ہاں، وہ جو احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، احمد کبیر رفاعی سمجھے کون؟ فضائل درود میں نے کہ پہنچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام تو وہاں سے بھی بھیجتا تھا، لیکن اب تو آپ کے پاس آ کر کے آپ سے سلام عرض کر رہا ہوں، کیا اچھا ہو کہ ہاتھ نکل آئے کہ میں چھوڑوں. حضرت شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے اس قصہ فضائل درود میں. اور پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ ہاتھ نکلا، انہوں نے اس کو بوسہ دیا، وہ ہاتھ چلا گیا واپس اندر، اور فرمایا اس مجمع کے اندر 50,000 آدمیوں میں شیخ عبد القادر جیلانی موجود رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرت نے سنایا. تو یہ احمد کبیر رفاعی حضرت کو یہ بہت پسند ہے. میں وجہ کبھی انہوں نے بتایا نہیں کہ میں سمجھتا ہوں، تواضع بہت تھی، جیسے ہمارے حضرت میں تواضع تھی بہت زیادہ، ایسی احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ کا یہ خاص تھا تواضع بہت. جیسے یہ واقعہ ہوا تو فوراً کہ یہ تو اتنے بڑے مجمع نے یہ دیکھا، ہم تو ایک غلبہ حال میں یہ کہہ گئے اور ایک معاملہ میرے ساتھ ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ تو مسجد نبوی کے دروازے پر لیٹ گئے اور کہا میرے اوپر سے گزر گیا، میں کچھ نہیں ہوں، میرے اوپر سے گزر گیا. جو روایت کرنے والے بزرگ تھے ان سے ان کے مرید نے پوچھا حضرت آپ بھی گزرے؟ کہہ رہے نہیں میں نہیں گزر سکتا تھا، میں ان کا مقام جانتا تھا. حضرت نے فرمایا ان کا ایک اور قصہ تواضع، فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ جنت کے دروازے ہیں، لوگ اس میں داخل، جنت کے 8 نہیں فرمایا، جنت کے دروازے لوگ داخل ہو رہے ہیں، یہ باب الصلاۃ ہے، لوگ جو ہے وہ بھیڑ لگی ہوئی ہے نماز کے ذریعے جنت میں جانے بھیڑ. پہلے میں نے سوچا دوسرے دروازے سے، وہاں تھا وہ باب الریان، یہ روزے والوں کا دروازہ ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے. کل میں دیکھا دور ایک دروازہ بالکل وہاں کوئی بھیڑ نہیں ہے، جا کر دیکھا وہاں کھڑا ہو تو لکھا ہوتا باب التواضع، یہ تواضع کرنے والوں کا دروازہ ہے. بہت کم ہے تواضع والے، بہت کم ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. ہمارے حضرت تواضع بہت بڑے بات پتہ نہیں کہاں تھا. تو احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بازار سے شکر چینی لے کر کے آئے اور گھر پہ آئے. اچھا گھر پہ آ کر جب وہ لفافہ کھولا جو دھاگے سے ایسے باندھ دیتے ہیں وہ کھولا، اچھا جیسے ہی کھولا تو دیکھا اس میں کوئی چونٹی، ویسے ہی بند کر کے واپس لے گئے دکان، اور دکان میں جا کے اس چونٹی کو نکال کے وہاں چھوڑا اور پھر واپس آ گئے. کون سوچتا ہے ان چیزوں کا؟ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، اذان ہو گئی تو اب اٹھنا ہے، تو محسوس ہوا پیچھے جو لمبا کرتا تھا کرتے کے دامن پہ وہ پالتو بلی بیٹھی ہوئی. اب کہیں اگر اٹھتا ہوں تو اس کی نیند خراب ہوگی، سامان تو سارا سامنے لکھنے پڑنے کا. اس میں سے قینچی نکالی، ایسے کر کے کرتا کاٹا اور نماز کے لیے چلے گئے، بلی سوئی ہوئی. مسجد سے واپس آئے دیکھا بلی اٹھ گئی ہے، کرتا اتارا، جو کاٹا تھا اس کو دوبارہ سی لیا، کرتا پھر تیار. سبحان اللہ و بحمدہ. ابرار کون ہیں جو کسی شر پر کسی مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچاتے، چاہے چوٹی کیوں نہ ہو، اور کسی شر پہ کسی برائی پر راضی نہیں ہو، چاہے میں کر رہا ہوں چاہے کوئی اور کر رہا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ اپنے دل کو ایسا بنائیے، اس کے لیے خانقاہیں ہیں، اس کے لیے آدمی اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرتا ہے، پھر ان سے سبق لیتا ہے، سبق لے کر اس سبق کو پورا کرتا ہے. یہاں سے اس کا دل سچا دل بننا شروع ہوتا ہے. کیسے؟ اس دل پر اب اس کے مجاہدے کی وجہ سے ہل چلنا شروع ہو گیا. بارش برسی، اس زمین پہ برسی، سبزہ ہو گیا، اس زمین پہ برسی، یہ تو چٹان تھا، یہاں تو کچھ بھی نہ ہوا، پتھر جیسی زمین تھی، پانی بہہ گیا. یہ جو مجاہدے ہیں، پہلا مجاہدہ گناہوں سے بچنا، دوسرا مجاہدہ جو شیخ بتا رہے ہیں ان معمولات کو پورا کرنا، اور تیسرا مجاہدہ یہ جب جماعتوں میں نکلتے ہیں تب زیادہ ہوتا ہے اپنے مسلمان ساتھیوں کی اذیت کو برداشت کرنا، انہوں نے کوئی تکلیف رشتہ داروں نے پہنچائی برداشت کرنا.
اس کو اللہ کے لیے برداشت کرنا. جماعت میں خاص طور پر ہوتا ہے، مختلف علاقوں کے، مختلف قبیلوں کے، مختلف ذہنوں کے لوگ ہوتے ہیں، مل جل کے 3 دن 40 دن گزارتے ہیں، طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، آدمی اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے. یہ سب مجاہدے ہیں. ان مجاہدوں کو اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل پر حل چل رہا ہے. اب جب دل پر حل چل گیا تو جب آپ اللہ والوں کی مجلس میں آئے تو جو کچھ بارش ہوئی وہ سارے باتیں، ساری تعلیمات دل کے اندر جاتی ہیں، عمل کا پودا پھوٹتا ہے. ورنہ دل پر تو حل چلا نہیں. سال بھر آ کر بات کہتے ہیں کہ حضرت وہ اعمال تو پورے نہیں ہو رہے ہیں. کیا ہوا؟ کتنے معمولات کر لو. حضرت کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ کے بندے تو جیسے آئے تھے ویسے ہی رہو گے. کیوں؟ ساری تقریریں کان تک جائیں گی، بڑا مزہ آئے گا، لیکن دل کا حل نہیں چلا ہوا، لہذا وہ پانی جیسے چٹان پر سے بہہ جاتا ہے ویسے بہہ جائے، اعمال نہیں پیدا ہوں. اب سمجھ میں آیا؟ سچا دل وہ ہے جس کے اوپر حل چل گیا. اب یہ ہر اچھی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اچھی چیز کو قبول کرنے کا مطلب کیا؟ جو اس نے سنا وہ اس کی زندگی میں آ گیا. ٹھیک ہے بھائی، طویل نہیں کی ہم نے بات، وہ ناشتہ والا جو ہے وہ دیر سے اس نے اشارہ کیا. اچھا ہے، بات بھی پوری ہو گئی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. اور یہ جو پوری تربیتی مجلس تھی، اس کا نچوڑ یہی تھا، گناہوں سے بچو گے صرف اس صورت میں جب تمہاری نماز پکی ہو جائے گی. تو نماز کو پکی کرنے کی کوشش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.